نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا رجب في الاسلام۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی یوٹیوب کے توسط سے اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں اسلامی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ لائک کیا کریں اور میری ویڈیوز کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ نئی سے نئی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، آپ کا حصہ اس دعوت تبلیغ اور اشاعت دین میں شامل رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کردہ حدیث کے اندر کئی بد رسومات سے اپنی امت کو روکنا چاہا ہے، بچانا چاہا ہے، تاکہ امت کے لوگ گناہ میں مبتلا نہ ہوں اور غیر شرعی رسومات اور عادات کا شکار نہ ہوں اور وہ گناہگار نہ ہو جائیں۔ دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے کے لوگ اپنے خیال کے مطابق کئی چیزوں کو وہ اہمیت دیتے تھے، کر رہے تھے، اور جب اسلام آیا، اسلام کا دورہ ہوا، بول بالا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت کے ذیل میں ان بد رسومات سے اپنی امت کو روکنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى، کہ اسلام سے پہلے لوگ بیماریوں کو متعدی قرار دے کر بیمار پرسی نہیں کیا کرتے تھے، بیمار کے قریب نہیں بیٹھتے تھے، بیمار کو کھلانے پلانے اور اس کی خدمت چاکری سے وہ باز آیا کرتے تھے۔ اس طرح مریض دم توڑ جاتا تھا اور معاشرے سے تنگ آ کر وہ دنیا سے چلا جاتا تھا۔ تو اسلام نے کسی بھی بیماری کو لگنے والی، متعدی ثابت ہونے والی بیماری قرار نہیں دیا ہے، اور فرمایا ہے رسول پاک نے لا عدوى فی الاسلام، اسلام میں متعدی بیماری کا کوئی تصور، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں متعدی بیماری قرار دے کر بیمار پرسی سے باز نہیں آنا چاہیے، بلکہ بیمار کی بیمار پرسی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک نے امت کی رہبری اسی طریقے سے کی ہے کہ کسی بھی بیماری کو اسلام نے متعدی قرار نہیں دیا ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بدشگونی بہت ساری چیزوں سے لیتے تھے، اور اس طرح بڑے بڑے اہم کام ان کے رک جاتے تھے، اور غلط نظریے میں پڑھ کر لوگ تنگی کا شکار ہوتے تھے، اور معاشرے میں ایک گھٹن کی فضا پیدا ہوتی تھی۔ زمانے جاہلیت کے ان رسومات کی وجہ سے، ان عادات کی وجہ سے، ان خیالات کی وجہ سے اسلام نے بدشگونی کو حرام قرار دیا ہے، نیک شگون لینا پسند کیا ہے، کیونکہ نیک شگون میں آسانی ہے، بشارت ہے اور امید اور دلاسا ہے، اور بدشگونی میں نا امیدی ہے اور تنگی ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے۔ اس لیے اسلام نے لا طیرۃ فی الاسلام، اسلام میں بدشگونی کا اور غلط سمجھ کر کسی اچھے کام کو نہ کرنے والا نظریہ حرام کر دیا ہے، تاکہ امت میں تنگی پیدا نہ ہو، لوگوں میں اذیت کا پہلو آ کر لوگ تنگ نہ ہو جائیں اور ان کے اہم کام رک نہ جائیں۔ اور تیسرا،
کوئی مقتول ہو جائے، کوئی بندہ مر جائے اور اس کا قصاص نہ لیا گیا ہو، تو پھر زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ قصاص نہ لیا جائے تو پھر الو بولتا ہے، اور الو اپنی آواز میں یہ کہتا ہے کہ یعنی اس مقتول کی روح الو کی شکل میں دنیا میں آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آواز لگاتا ہے کہ میرے خون کا بدلہ لے لو، میرا خون کا بدلہ لے لو، میرے خون کا بدلہ لے لو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عام دستور تھا اور رواج تھا، عادت چلی ہوئی تھی۔ اسلام نے ولا حامۃ فی الاسلام قرار دیا کہ اسلام نے الو بولنے اور مقتول کی روح کے الو کی شکل میں آنے کے نظریے کو غلط قرار دیا، اس لیے کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو دنیا میں نیک ہو تو وہ علیین میں ہوتا ہے، وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتا، جنت میں ہوتا ہے وہ، اور برا ہے تو سجین میں ہوتا ہے، اسے اللہ کے فرشتے دنیا میں آنے نہیں دیتے اور وہ بندش اور قید میں ہوتے ہیں۔ لہذا الو بولنے کی رسم کو، رواج کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اور ولا رجب فی الاسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا زمانے جاہلیت میں ماہ رجب کے اندر وہ ایک نیاز دیتے تھے بتوں کے نام پر، اور اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کی مورتیوں کے نام پر، تراشوں اور مجسموں کے نام پر وہ نیاز دیا کرتے تھے، جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ تو جب لوگ مسلمان ہو گئے، نبی کے صحابہ میں شامل ہو گئے، تو صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول، ہم زمانے جاہلیت میں رجبیہ کے نام سے ہم بتوں پر ایک نیاز دیتے تھے، اپنے بزرگوں کی رضا جوئی کے لیے ہم یہ صدقہ دیا کرتے تھے، کیا ہم اسلام میں اس کو کریں یا نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رجب فی الاسلام، اسلام میں رجبیہ کے نام سے ایسا کوئی صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر تم نے ضرور صدقہ رجب میں کرنا ہو تو پھر رجب میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے نام کا صدقہ جب بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن رجب میں مت کیا کرو۔ تو اسلام نے ان 4 عادات سے مسلمانوں کو منع کیا ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی پاک امت کے خیر خواہ ہیں، اور امت کی خیر خواہی کے لیے بد عقائد سے، بد نظریات سے، بد سوچ اور بد خیالات سے مسلمانوں کو روکنا اور بچانا چاہا ہے۔ آپ سے بڑھ کر امت کے لیے ناصح، خیر خواہ اور اچھائی چاہنے والے کوئی نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں ان بد نظریات، خیالات، رسومات اور رواجوں کو اپنانے سے توبہ کرنی چاہیے، اور اچھے عقائد کو اپنا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور بد رسومات سے بچنے کی کوشش اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔